امین القرآن کی معزز سامعات، میں آپ کی بہن سیدہ منجیہ بی بی سورہ بقرہ کی 12ویں رکوع کے ساتھ درس تفسیر میں حاضر خدمت ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ 12واں رکوع اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ اس میں یہودیوں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی ہے اس کا اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ اس نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب کی آیتیں لے کر آتا ہے، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی لے کر آتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ تم ان سے فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو یعنی وہ غصے میں مر جائے، کیونکہ جبرائیل نے تو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن نازل کیا ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ محبوبان خدا کی دشمنی خدا سے دشمنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے والی آیت میں، اللہ کے مقرب بندوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اس کے بعد میں یہودیوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو عہد تھا وہ جو انہوں نے توڑا تھا اس کا ذکر ہے کہ یہود توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس پر عمل نہیں کرنا ہی ہوا توریت پر۔ توریت میں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضور کی اتباع کریں، لیکن انہوں توریت کی عزت تو کرتے تھے بہت زیادہ، لیکن اس کا حکم نہیں مانے تھے وہ لوگ۔ اگر اس کا حکم حقیقی معنوں میں اگر مان لیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ لوگ کرتے تھے۔ اور یہ سلیمان کے عہد کی حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے
اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تہمت کی تردید کر رہا ہے، اور یہودیوں کا جادو سیکھنا اور ہاروت اور ماروت کا واقعہ اس کے اندر ان آیتوں میں آ رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور آپ کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا یہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہے، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی شہوات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اتارے اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و شکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ فدا ہو گئے اور ان سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم کر ڈالے۔ یہ ایک دم سے نادم ہو گئے۔ انہیں اختیار دیا گیا یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیائی عذاب پسند کیا۔ پھر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جب آپ بیت الخلا کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے کر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا اور اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو سلیمان علیہ السلام نے آپ کو بیت الخلا جانے سے پہلے دی تھی، تو آپ نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی اور وہ پہن لیا اور تخت سلیمانی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و شاعری اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کرنی شروع کر دی، اور آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر آپ کی طبعی عمر کو پہنچے تو جب آپ انتقال فرما گئے تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی کے نیچے دفن ہیں۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے اسی لیے انسانوں نے اسے کھودا تو کتابیں باہر نکل آئی۔ تو بس یہ چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا کہ آپ جو ہے اپنی کرسی کے نیچے نجوم، جادو وغیرہ کو، شعر شاعری، غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں دفن کر کے رکھے تھے۔ اس کے بدلے میں ہوا یہ کہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
اور کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، حضرت سلیمان اس سے بری الذمہ ہیں۔ ان فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے، ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے، تو جادو سے کیا کیا ہوتا، وہ لوگ کیا کرتے، جس کے ذریعے سے مرد اور بیوی میں جدائی ڈالتے۔ ان کا کام ہی یہ تھا جادو سیکھنے کے دو زوجین کو جدا کریں، بیوی شوہر کو الگ کریں۔ جو حقیقی اثر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اس کے ذریعے سے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ جادو کے ذریعے۔ تو جو حقیقی اثر کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے چاہنے کے تحت ہوتی ہے، اللہ چاہا تو ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی چیز اثر کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے تو آگ جلا بھی نہیں سکتی، اور پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اور دوا شفا نہیں دے سکتی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ اور جب اب دیکھیے جادو میں نقصان کی تاثیر ہے، وہ کیا کرتا ہے، جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ مرد اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہے، تو جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو پرانی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ جب اس میں نقصان کی تاثیر ہے تو اس کے اندر فائدے کی تاثیر ہے، اور یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نمبر 103 دیکھیں، اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ثواب ہے اگر یہ جانتے۔ یہاں بار بار کو ختم ہوتا ہے، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رعینا نہ کہو اور یوں کہو حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کا باادب طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کو تعلیم و تلقین فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے رعینا یا رسول اللہ، اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی میں رکھا تھا، یعنی اس کا ادب کے خلاف بھی اس کے معنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ جس نے رعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس میں دوسرا معنی کہا کہ انظرنا کہو۔ اس میں انبیاء اکرام کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا فرض ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور جس کلمے میں تعظیم نہیں ہو، ترک ادب کا معمولی سا بھی خدشہ ہو، اگر کسی کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی خدشہ ہو، وہ زبان پر لانا منع ہے، زبان پر لانا منع ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین اللہ رب العزت خود سکھاتا ہے،
اور تعظیم کے متعلق احکامات کو خود جاری فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے فرما رہا ہے کہ تم رعینا مت کہو، حالانکہ مومنین جو کہتے تھے وہ کہنے میں فرق تھا، لیکن یہودی اسی جملے کو بے ادبی کے معنی میں لے کر بیان کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہودیوں کی مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی جو جھوٹی ہے اس کے بارے میں اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرعی احکام منسوخ ہونے کے بارے میں بتلا رہا ہے، اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ کہا، اور ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے مقابلے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اور بزرگان دین کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود جو لا یعنی سوالات کرتے تھے، تو یہودیوں کے لا یعنی سوالات پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے تم اس سے پہلے اس طریقے سے کر رہے ہو، ایسا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کافر اور مرتد ہونے کی تمنا کرنا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد بہت ہی بڑا عیب ہے، بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی بڑا عیب ہے حسد، کہ اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود کی بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکتا ہے اور روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہودی بھی یہی چاہتے ہیں کہ خود تو ایمان لائے نہیں، حالانکہ توریت میں تھا، سچ تو وہ جانتے تھے، دل سے یقین ان کو تھا ہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ سے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دلی حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حضور کے دین کا ساتھ نہیں دیا، حضور کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ مومنین سے بھی یہی چاہتے ہیں، ایمان والوں سے بھی، کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ نماز، زکوٰۃ اور اعمال کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ جو بھی چیز تم آگے بھیجو گے وہی چیز وہاں پر پاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں نصارہ کی جنت کے متعلق خوش فہمیاں اور جنتی ہونے کے بارے میں قانون الہی کا جو نظام ہے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا اور عمل صالح رہے گا تو یہی معیار ہے جنت میں جانے کا۔ اگر کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ پانے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر نیکیوں کے پہاڑ لگا دیں، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ آگے تو اس کا صلہ نہیں ملنے والا ہے، کوئی نہیں۔ ایمان ہوگا اور آگے صلہ ملنے کا عقیدہ ہوگا تو ہی اس کو صلہ ملے گا۔ اگر کوئی اپنا ایمان صحیح اور عمل نیک رکھتا ہے تو کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی نسل و قوم کا آدمی ہو، وہ جنت کا حقدار ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے 13 رکوع ختم ہوتا ہے۔ ہم نے ان 2 رکوعوں میں پڑھا کہ یہودیوں کی عادت بد میں جادوگری کی اطاعت اور ان کی اتباع بھی تھی۔ اس کی مذمت ہم نے اس رکوع میں پڑھی، آیت نمبر 102 میں پڑھی، اور آیت نمبر 104 میں واضح طور پہ ارشاد ہوا کہ اہل ایمان جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کرنے کے لیے رعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیں، اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنو، یعنی مومنوں کو رسول کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صریح اہانت کے معنی میں استعمال کرتا ہو۔ تو ہم نے یہ باتیں ان 2 رکوعوں میں پڑھی۔ اسی کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔